میں ہانگ کانگ میں رہتا ہوں، میں جب ہانگ کانگ آیا تو ادھر مجھے دوست احباب نے ہانگ کانگ ڈالر میں پیسے دیے، ان میں کچھ احباب کی آمدن مشکوک ہے، جو مجھے بعد میں پتہ چلا فوڈ پانڈا اور جوا وغیرہ، تو میرے لیے اب ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ فوڈ پانڈا کو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مجھے پتہ نہیں کیا ڈیٹیل ہے، آپ کس وجہ سے اس کو حرام کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اگر ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن خالص حرام ہے، خالص حرام، حلال ہے ہی نہیں، ٹوٹل انکم ان کی حرام ہے، تو ایسے لوگوں سے تو ہدیہ لینا ظاہر جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہیں جن کی آمدن حلال حرام مکس ہے، کچھ چیزیں یعنی کچھ ان کی انکم حلال ہے کچھ حرام ہے، تو پھر اگر آپ نے لے لی ہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو جو انہوں نے دیے ہیں وہ حلال سے دیے ہیں، تو آپ دیکھ لیں جنہوں نے آپ کو دیے ہیں۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں نام نہ لکھا کریں، نام لکھنے سے دوسرے آدمی کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ برا فیل کرتا ہے۔ آپ اپنا نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور برائی دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں، میرا فلاں نام ہے، فلاں جگہ رہتا ہوں، میرے سامنے دکان والا ہے، میرا فلاں پڑوسی ہے، تو بھائی اس کو آپ اس کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اپنے لیے پوچھ رہے ہیں، اور نام بتائے بغیر ایسے مسائل پوچھنے چاہیے۔ جو عام عمومی مسائل ہیں اس میں نام بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، نابالغ بچوں کی قبر پر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع اور آخری رکوع پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہیں ہی معصوم۔ مفتی صاحب آپ سے بہت محبت اور عقیدت ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب جواب سے نوازیں۔ عرفان اللہ خان وزیرستان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ پڑھنا لازم تو ویسے بھی نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے نابالغ بچے کی، تو نابالغ بچے کی بھی معصوم ہوتا ہے، لیکن رفع درجات، اس کی درجات کی بلندی کی بہرحال تو ضرورت رہتی ہے، تو اس لحاظ سے اس میں پڑھنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ اور ویسے پڑھنا نہ بالغ کی قبر پر پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، اور نابالغ کی قبر پر پڑھنا بھی لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا اگر ہے تو حدیث اور قرآن سے رہنمائی فرما دیں۔ بھائی حدیث سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرانا یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، تو اپنی دعا تو کر سکتے ہیں، اجتماعی دعا کرانا ثابت نہیں ہے۔ مدارس اور مالیاتی نظام کے عنوان پر تفصیلی خطاب درکار ہے، اور ضمناً دارالعلوم کراچی اور جامعۃ الرشید وغیرہ اس شعبے کی تفصیلات بھی ذکر کریں نیز اس عنوان پر کہ اس کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا، بہت عنایت ہوگی۔ یہ تو آپ دارالعلوم کراچی والوں سے پوچھیں، اس کا وزٹ کریں، ان کے اکاؤنٹ اور فائنانس کے شعبے کا، جامعۃ الرشید کا وزٹ کریں، اس کے شعبہ اکاؤنٹ کا وزٹ کریں، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں تفصیلات، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں جن کا شعبہ ہے۔ باقی اس عنوان پر ایک کتاب جناب بشیر جمعہ صاحب نے لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب، اس کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہیں، رفاہی ادارے، آپ سرچ کر لیں فیس بک پر، گوگل پہ کہیں جناب بشیر جمعہ صاحب کو، ان کا فیس بک کا پیج بھی ہے، آئی ڈی بھی ہے، آسانی کے ساتھ آپ کو وہ کتاب انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گی۔ رفاہی ادارے اور ان کا مالیاتی نظام، اس ٹائپ کا اس کا کوئی نام ہے، جناب بشیر جمعہ آپ لکھیں گے انشاءاللہ وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو آپ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی رفاہی ادارے کو یا کسی بھی مدرسے کو کیسے چلا سکتے ہیں۔